بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا کل ہنگامہ خیز جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس رہا، اگرچہ یہ قومی اسمبلی جو ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ جیلی اور ڈکیتی کے جو ایک مینڈیٹ ہے اس والی ہے، یعنی فارم 47 والی ہے، اور یہ 9 فروری کے انتخابات کی زد میں آپریشن رد و بدل کی ذریعے جو اکثریت ہے وہ اسمبلی میں بھیجی گئی ہے، جو نان الیکٹڈ اور ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کی، اور جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی ریجیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگوں کی حکومت ہوگی، اور جس اسمبلی کی لیجٹمیسی کے اوپر بھی اتنا بڑا سوال ہے ایک آئینی طور پر بھی کہ اس کو جس حیثیت نے، جس ہستی نے، یعنی صدر ہاؤس نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جس نے اس اجلاس کو بلانا تھا، جو وہ ہی جب اس نے اعتراضات کے ساتھ اس کو بلایا کہ یہ جو ہے وہ ایک انکمپلیٹ اسمبلی ہے ہوگی جب تک کہ اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ نہیں الاٹ کی جاتی، تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسمبلی کا چلنا کیا جواز رکھتا ہے جو پہلے دن سے ہی اپنی حیثیت سے ہی ایک وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ناجائز قسم کی اسمبلی ہے، جس میں اکثریت جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر ایک گھس بیٹھیے کی حیثیت رکھنے والے ارکان اس میں شامل ہوں گے، اور جب انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم جیت کے نہیں آئے، ہم دھاندلی سے آئے ہیں، ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں، جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس جو حلف اٹھانے جا رہے ہیں یہ جھوٹا حلف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انہی کی بنیادوں کے اوپر، انہی پلرز کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی فارمیشن ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس ایسی حکومت سے کوئی اچھائی کی، بہتری کی توقعات رکھنا یہ ایک خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے، اور دوسری طرف قدرت کی طرف سے بھی ایسے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ جو ان کے لیے ہیں یعنی رحمتیں اور برکتیں، ان کے دروازے مجھے نہیں لگتا کہ کھولے جائیں یا کھل سکیں، کیونکہ اگر ایسے ہونا لگ جائے تو پھر دنیا کے اوپر جو نظام ہے وہ تو دھونس دھاندلی کا، جبر کا، ظلم کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی دنیا کے اوپر جہاں تک میں جانتا سمجھتا ہوں یا پڑھا ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ ایک ظلم کی جو ایک پہاڑ ہے اس کو ایک خاص وقت تک تو ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے جو جبر ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، وہ اس کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ دور جو ہے یہ جلد اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو دوسری طرف جو ہے وہاں پر بہت ہی زبردست ماحول رہا، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلا دن جو اسمبلی کا تھا یہ پی ٹی آئی کے نام رہا، اور انہوں نے ہر ایک جو یعنی ایک کر کے ایک ممبر کے اوپر جو کچھ بنتا تھا اس کے مطابق ہی انہوں نے اس کے ساتھ بیہیو کیا ہے، اور دوسری جو ماسک لے کر گئے عمران خان کے، یعنی انہوں نے یہ شو کیا کہ ہر چہرہ جو ہے وہ عمران خان ہے، ہر پی ٹی آئی کا ہر جو ممبر ہے وہ عمران خان ہے، ہر کارکن عمران خان ہے، اور وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر جو ہے جو جیلی مینڈیٹ والے تھے جب وہ دستخط کر رہے تھے تو شرمندہ تھے، اگرچہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اندر کوئی شرم ہو یا حیا ہو، یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ غلط کو غلط کہیں گے اور سمجھیں گے، بہت کم لوگ نکلے ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ باغیرت تھے، وہ آئین اور قانون کے اوپر چلنے والے تھے، یا انہوں نے عوام کی جو مینڈیٹ تھا اس کو تسلیم کیا، بلکہ جن لوگوں نے جن کو سیٹیں دی گئیں، جن کے جھولی میں ڈالی گئی کہ جی آپ بھی جیت گئے، اور رات کو آپ آ رہے تھے، صبح اب 9 فروری ہو گئی تو آپ جیت گئے، اور انہوں نے سیٹیں واپس کر دیں کہ ہم ایسی سیٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو اکثریت ہے جو جیتے ہوئے ہیں جیت کر غیر اس جیلی مینڈیٹ سے گئے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایسے کوئی ایتھکس جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. تو جب ان ایتھیکل لوگ ارباب اختیار ہوں گے تو میرا خیال ہے وہاں پر کوئی خیر کی توقع رکھنا جو ہے وہ خام خیالی اور بیوقوفی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کی جب اسمبلی میں دستخط کرنے کی باری آئی تو عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا، اور وہاں جو ان لوگوں نے جو نعرے لگائے اور جو ایک گیسچر شو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست تاریخی لمحات تھے. دوسری طرف پھر شیر افضل مروت صاحب نے جو بعد میں ایک اپنا بطور عمران خان کے سچے سپاہی اور جو پی ٹی آئی کے جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اور عوام کے لیے آئین اور قانون کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی. پھر انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ اب ہر دن ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور ہر دن ہم جو بھرپور طاقت کے ساتھ جو جیلی مینڈیٹ والوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کریں گے اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے. آج ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو اس ایسے انتخاب کو یعنی یہ بہت اچھا یہ جو آئینی اور قانونی عہدے ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے گا پہلے ہی دن کہ وہ ایسے لوگ ان کے اوپر ووٹ کریں گے جن کی اکثریت سے وہ جیتیں گے، کہ جو لوگ خود ہی جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا ووٹ دیں، اور جو لوگ اپنا منارٹیز والے اور جو خواتین کی اسپیشل سیٹس ہیں وہ لوگ جو اسمبلی سے باہر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نہ ہوتے ہوئے اور جو جیلی اور نقلی جیتے ہوئے فارم 47 والے لوگ ہیں وہ جب اسپیکر جیسے آئینی عہدے کو الیکٹ کریں گے یا اس کو اس ملک پر مسلط کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پوری اسمبلی کی جو لیجٹمیسی ہے اس کے اوپر سوال ہے، بلکہ سوال نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ہے. تو ایسی صورت میں شیر افضل مروت صاحب نے ایک جو اہم ترین بات کی ہے کہ جو آئین اور قانون کے حوالے سے لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کھلواڑ ہے وہ بند ہونا چاہیے. انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کو جبری طور پر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے بغیر کسی عدالت کی حکم سے ان کو اغوا کرنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو ننگا کرنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ان کو محبوس رکھنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اب کی بار جس بھی ادارے نے ان کو اٹھایا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، ہم اس کو نام لیں گے اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے. تو یہ ان کا ایک بہت ہی زبردست سوال تھا. آگے جو صحافی ہیں پوچھنے والے وہ جان بوجھ کر کچھ ایسے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ مزید لوگوں کو مشکل میں ڈالیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے. تو دوسری طرف جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن کیسا رہتا ہے. تو